میرے عزیزوں، مجھے افسوس اس بات کا ہے نوجوانوں کو لے کر کہ آج تم جس راستے پر چل پڑے، کیا یہ مدینے جانے والا راستہ ہے؟ کیا تمہارے چہرے، تمہارا لباس، تمہاری چال چلن یہ مدینے جانے والوں کی ہو سکتی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت رکھنے والا کبھی کفار و مشرکین کی رضا کے لیے اپنے آپ کو نہیں بدلتا، کبھی غیروں کی رضا کے لیے اپنے چہرے چھلا کر گٹر نالیوں میں نہیں پھینکتا۔ بعض لوگوں کو یہی تو تکلیف ہے۔ مولانا آپ آج جو کہہ رہے ہیں، ہمیں 4 لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا رہتا ہے، ہمارا بزنس ہے، ہماری تجارت ہے، جاب ہے، آپ کے کہنے کے مطابق کیا ہم مولوی بن جائیں؟ میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ تم نے نوجوانوں دنیا کے روٹھنے کا تو خیال کیا، میرے مصطفیٰ کے روٹھنے کا خیال نہیں آیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضا کے بارے میں کبھی خیال نہیں کیا۔ مومن کی اصل زندگی یہی ہونی چاہیے، دنیا روٹتی ہے تو روٹھے، مجھے منانا ہے تو مجھے اللہ کے نبی کو منانا۔ اگر وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ میں توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزوں، آج بھی قوم مسلم میں ایک چیز کی بیداری آ جائے، دنیا چن چن کر کے نبی پاک کی سنتوں کو ہمارے معاشرے سے ختم کرنا چاہتی۔ انہوں نے ہماری شناختیں ختم کر دی، آئیڈینٹیٹی ختم کر دی۔ پوش ایریے میں رہنے والے بہت سارے مسلمان وہ ہیں جو محمد احمد نام رکھنے سے بھی گھبرانے لگے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اگر تم نے دنیا کے خوف سے اپنے آپ کو بدلنا شروع کیا تو ایک بات یاد رکھنا، یہ دنیا تمہیں کتا بنا کے چھوڑ دے گی۔ نہ تم اپنے قوم کے رہو گے، نہ وہاں کے بن سکو گے۔ اور ہم نے دیکھا ہے کیسے کیسے لوگوں کو جو دوسروں کو راضی کرنے کے لیے بھٹکتے رہے، نہ وہ اپنے دین کے رہے نہ دوسروں کے دین کے رہ گئے۔ اسی لیے آپ کے پاس ایک ہی اپائے ہے، ایک ہی علاج ہے، جس کو اعلیٰ حضرت نے بھی فرمایا تھا، آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے۔ بے شک بے شک، آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گئے۔ بے شک بے شک، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان۔ بے شک، مجھے ایسا لگتا ہے آج وقت زیادہ ہو چکا ہے اور آپ کی یہ افراتفری شاید سننے کے موڈ میں نہیں ہے، اس لیے میں گزارش کرتا ہوں کہ اب دعا ہونی چاہیے اور صلاۃ و سلام کے بعد ہم اپنے اجلاس کو ختم کرتے ہیں۔ جیسا نہیں، اگر آپ کا ارادہ ہے تو میں صبح تک سناؤں گا۔ آئے ہے سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ، زندہ باد، اللہ اکبر، یا رسول۔ مراد آباد والے، ڈھکیا والے یا آس پڑوس والے ہیں جتنے جمع ہیں، شاید ہو سکتا ہے ٹھنڈیوں نے تمہیں ٹھنڈا کیا ہو، اور مجھے اچھی طرح سے معلوم ہے تمہیں گرم کیسے کرنا ہے۔ تھوڑی دیر کی بات ہے، تھوڑی دیر کی بات ہے۔ یہ جو مجمع ہے، یہ جو تمہارے چہروں کی مسکان ہے، یا یہ جو تمہارے نعرے ہیں، یہ صرف اور صرف یہاں منبر پر بیٹھے ہوئے لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ تمہارے نعرے کفر کی دھرتی میں بھی زلزلہ لاتے ہیں۔ آج دنیا پریشان ہے کہ ہم نے جن چیزوں کو ختم کرنے کی کوشش کی تھی، اب ہر محلے سے لبیک یا رسول اللہ، ہر بستی سے لبیک کا لبیک کی صدائیں آ رہی ہیں۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں اسلام کی فطرت میں قدرت نے وہ لچک دی ہے، جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی وہ ابھرے گا۔ ہاں، کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری، کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا، باطل سے ڈرنے والے اے آسمان، باطل سے ڈرنے والے اے آسمان ہی ہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے،
آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ بے شک جن لوگوں نے آج اپنے طاقت کے بل بوتے، اپنے تخت کے بل بوتے، اپنی سیاست کے بل بوتے یہ اعلان کرنا شروع کیا کہ ہم مسلمانوں کو کاٹیں گے، ماریں گے، قتل کریں گے، اسلام کو مٹائیں گے، خاک مٹائیں گے، تم سے تمہاری کھجلی نہیں مٹائی جا سکتی۔ واہ واہ واہ، کیا خاک مٹاؤ گے؟ تم کیا سمجھتے ہو اسلام کسی محلے کا مذہب ہے؟ نہیں، کسی ایک بستی کا دین ہے؟ اسلام کی جڑیں تحت الثری میں ہیں اور اس کی شاخیں اوجہ ثریا پر ہیں۔ بے شک حق، اس درخت کو ہلانا تو دور کی بات ہے، اس کے پتے کا حال بیکا کرنا بھی مشکل ہے۔ بے شک دنیا بہت کوشش کر کے دیکھ چکی، تمہارے پاس کتنی طاقت ہے، نہ قارون کے برابر ہے، نہ شداد کے برابر ہے، نہ فرعون کے برابر ہے، نہ حامان کے برابر ہے۔ بڑی بڑی طاقتیں آئی لیکن دین حق کو کبھی نہ وہ مٹا سکی تھی نہ مٹا سکیں گی۔ اور ہم تو یہ کہتے ہیں یہ جو تم ظلم کا ماحول گرم کر رہے ہو، اسی وجہ پر میں آج گفتگو کر رہا تھا، یہ تو ہمارے اعمال کی شامت ہے، ہم بھٹکے ہوئے تھے، ہم بھٹکے ہوئے تھے، ورنہ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اللہ ہرگز کافروں کو مومنوں پر غلبہ نہیں دیتا، بے شک ہرگز نہیں دیتا۔ لیکن یہ آج کے حالات اس لیے ہیں کہ ہم راستہ چھوڑے ہوئے ہیں۔ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، آج کے حالات کے تناظر میں ایک بات میں کہوں، بغداد میں مسلمانوں کا ملک، بے شک تاریخی وراثت ہماری رہی ہے، تتاریوں نے حملہ کیا، تباہ و برباد کیا بغداد کو، اور اتنا برباد کیا کہ مسلمانوں کی کھوپڑیوں سے مینار بنائے، دریائے دجلہ کا پانی خون سے لال ہو گیا۔ بادشاہ کی جو بیٹی تھی تتاریوں کی، ایک جگہ سے گزر رہی تھی، ایک سچے مومن کو دیکھا، ان حالات میں بھی وہ کھڑے ہو کر اذان دے رہا ہے، اے ہے سبحان اللہ، اذان دے رہا ہے۔ بادشاہ کی بیٹی تھی، اس نے کہا یہ اب کہاں سے آواز آ رہی جب ہم قتل عام کر رہے ہیں، گردن مار رہے ہیں، یہ کون ہے جو اذان دے رہا ہے؟ فوجی فوراً گئے اور پکڑ لائے، یا نمازیں پڑھنے سے روک رہے ہیں، یہ گراؤنڈ میں نہیں پڑھیں گے، وہ میدان میں نہیں پڑھیں گے، کتنے میدانوں کو تم قبضہ کرو گے؟ ہاں تم صرف اور صرف میدانوں کو روک سکتے ہو، پیشانیوں کو جھکنے سے کبھی نہیں روک سکتے، اے ہے واہ واہ، بے کبھی شک نہیں روک۔ عبادت کا ذوق ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی آتا ہے، تو ایسے حالات میں اگر اذان دے رہا تھا کوئی، تو تتاریوں کی وہ بڑی عورت تھی بادشاہ کی بیٹی، اس نے گرفتار کروایا، لاؤ اس مولوی کو، اب کون ہے اذان دے رہا ہے؟ اس کو پکڑ کر کے پوچھا تجھے خبر نہیں ہے بغداد پورا ٹوٹ گیا، تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، لاکھوں لوگوں کی لاشیں پڑی ہیں اسی بنیاد پر کہ تم مسلمان ہو، ہم مار رہے ہیں، اور پھر بھی تم اذان دے رہے ہو۔ اس نیک و صالح عالم ربانی نے کہا ہاں سب نظر آ رہا ہے لیکن مجھے میرا رب بھی ہے، میرے لیے میرا رب بھی ہے، دنیا چاہے جو بھی ہو، جب تک میری سانس نہیں نکلے گی تب تک میں اللہ اکبر کہتا رہوں۔ سبحان اللہ، سبحان